ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قابل صد احترام شیوخ الحدیث قابل قدر علماء و مشائخ اور لائق احترام بزرگوں اور بہت ہی محبت اور قدر کے لائق میرے بھائیوں اور بیٹوں، جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے ایک ہمارے عزیز بیٹے سے طالب علم سے سنی ہے، اور اس آخری باب اور آخری حدیث کے بارے میں کچھ گزارشات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ وہ کتاب ہے جس کو پوری امت نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا اور آج صدیاں بیت گئیں، کوئی شخص بھی نہ تو اس کتاب کی کوئی مثال اور نقل اتار سکا، اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی کتاب، اس کی مثل کوئی کتاب ان سے پہلے اور ان کے بعد میں لکھ سکا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس کو اعزاز دے اور جس کو عظمت عطا فرمائے
دنیا کی کوئی طاقت و اعزاز اور عظمت ان سے چھین نہیں سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا لقب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو لکھنے والے نے جب لکھا ہے تو 16 سال اس کے لکھنے پہ لگائے اور 6 لاکھ احادیث سے اس کتاب کا انتخاب کیا اور 24 سال پھر اس کی تنقیح اور بار بار اس کی ترتیب، تراجم اور تنظیم پر لگائے، اور یہ فرمایا جعلتہ حجۃ بینی و بین ربی، کہ میں نے اس کتاب کو اپنے اور اپنے پروردگار اللہ کے سامنے حجت بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کو میں نے تصنیف کیا۔ جب اللہ ذوالجلال ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے یہ پوچھیں کہ اے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، آپ 56 سالہ زندگی میں کیا عمل کر کے لائے ہو، تو میں اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ صحیح بخاری پیش کر دوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اور جس کی احادیث کے انتخاب میں اتنی احتیاط کی گئی کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے اس کے مصنف غسل کرتے ہیں اور صلیت رکعتین 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، واستخرت اللہ، اپنی جتنا اللہ ذوالجلال نے ان کو علم، بصیرت اور فقہ اور امامت اور جتنی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ان سب کے نچوڑ کے بعد بھی واستخرت اللہ، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ ذوالجلال سے استخارہ کرتا ہوں، وَتَيَقَّنْتُ مِنْ صِحَّتِي، اور جب تک اللہ ذوالجلال نے میرے دل میں یہ القاء اور الہام نہیں فرما دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اتنی دیر تک میں نے اس حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر درج نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس اخلاص کے ساتھ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ ایسے تعلق اور ایسی محبت، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ حساسیت کہ میں کہیں ایسا کوئی لفظ اور کوئی جملہ نہ لکھ بیٹھوں کہ قال رسول اللہ میں کہوں اور فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ اس لیے امام سجزی بہت بڑے فقیہ ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ اگر صحیح بخاری کی
مرفوع اور مسند حدیث کوئی ضعیف اور کمزور ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر وہ یہ قسم اٹھا لے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی مسند اور مرفوع جو اصول میں احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے سنی اور ہمارے عزیز طلباء نے پڑھی، یہ وہ کتاب ہے جس کو یہ شرف اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک امام محدث اور فقیہ ان کے خواب کے ذریعے اس کتاب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ دنیا میں یہ شرف کس کو ملا؟ امام ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، بیت اللہ میں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور مجھے رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ مجھ سے کہتے ہیں ابو زید یہ تم اپنے ہاتھ میں امام شافعی کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، میری کتاب کب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھو گے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصحیح یہ میری کتاب ہے۔ اس لیے اللہ عز الجلال نے اس کتاب کو وہ عظمت عطا کی کہ آج اگر کسی کو علم کے اعتماد کی سند دینی ہو یا کوئی مدرسہ اپنی کلاس کو آخری کلاس کو فارغ کر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں یہ شہادت اور اعتماد سند پکڑا رہا ہو کہ یہ شخص لوگوں کو پڑھانے کے اور دین سکھانے کے قابل ہو گیا ہے، تو اتنی دیر تک اس کو یہ علم کی شہادت نہیں ملے گی جب تک وہ صحیح بخاری کو پڑھ نہیں لے گا۔ یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو بڑے بڑے بزرگ کھاتے، یہ تو صرف درس ہے۔ میرا اطراف کرنا، یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب بھی ہے اور یہ تفسیر کی کتاب بھی ہے۔ اگر آپ امام بخاری کے صحیح البخاری میں پہلے باب سے شروع کریں، کتاب بدء الوحی، تو پہلے باب سے ہی وہ باب کو قائم کرتے ہیں
بدء وحی، اور وہاں سے ہی قرآن مجید کی آیات کو ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آخری باب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آخری باب میں بھی جب ایک بات کی ہے تو ساتھ ہی قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس طرح آپ شروع سے لے کر آخر تک اگر صحیح بخاری میں قرآن کریم کی آیات کا شمار کریں گے تو آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات کی تفسیر اس کے اندر ملے گی، اور وہ تفسیر ملے گی جو صحابہ کرام نے، تابعین نے اور معتمد ائمہ دین نے کی ہوگی۔ یہ کتاب صرف حدیث اور تفسیر کی کتاب ہی نہیں، بلکہ یہ اصول الحدیث کی بھی کتاب ہے۔ اگر آپ کتاب العلم کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول حدیث کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب اصول الفقہ کی کتاب بھی ہے کہ آپ اگر اس کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس کو اور اس کے تراجم کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر وہ اصول الفقہ ملے گی جو واقعتاً اصول الفقہ ہے، اور قرآن اور حدیث کے فہم کے لیے جو بنیاد ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر صرف اصول ہی نہیں ملیں گے، بلکہ اس کتاب کے اندر ایمانیات اور عقائد، انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، یہ کتاب العقائد بھی ہے۔ کتاب الایمان سے شروع کر لیں، کتاب التوحید تک چلے جائیں، عقیدے اور ایمانیات یا الہیات کے جو بھی مشکل سے مشکل مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اندر کیا ہے۔ اور پھر یہ کتاب فقہ کی کتاب بھی ہے کہ اس کے اندر قرآن اور سنت کی فقہ وہ موجود ہے۔ فقہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر احکامات سے لے کر جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ایک کتاب کے اندر موجود ہوں، اور اس کا مستند قرآن ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، تو یہ صحیح بخاری فقہ الکتاب والسنہ کی بھی عظیم کتاب ہے۔ یہ کتاب زہد اور سلوک کی بھی یہ کتاب ہے کہ آپ اگر اپنے اندر کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگوں نے، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایمانیات اور عقیدے کا نام علم و کلام رکھ لیا اور اس کو فقہ سے نکال دیے۔ آپ جتنی فقہ کی مروجہ فقہ کی کتابیں ہیں، نور العزا سے شروع کر لیں، حضور شریف پہ آ جائیں، اور کنز الدقائق پہ آ جائیں، شرح وقایہ پہ آ جائیں، ہدایہ شریف پہ آ جائیں، اور فتاوی عالمگیرے پہ آ جائیں، آپ کو ان کے اندر عقائد کی بحث نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں جی وہ جا کر آپ علم کلام میں پڑھ لیں، وہ عقائد نصفی جا کر پڑھ لیں، ان کے اندر
زہد اور تزکیہ نفس کے مباحث نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں جی وہ آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھ لیں، اسی لیے لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ ہمارا احکام اور فقہی مذہب وہ حنفی ہے، اور ہمارا عقیدے کا مذہب وہ اشعری اور ماتریدی ہے، اور ہمارا تصوف کے اندر مذہب وہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر کہ جنہوں نے ایک ہی کتاب کے اندر پورے دین کے مسائل کو جمع کیا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع الصحیح المسند۔ باقی آگے نام آپ حضرات جانتے ہیں، میں چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے تو میں اختصار سے آخر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ الجامع کہ یہ کتاب بہت جامع ہے، ان علوم کا اختصار سے میں نے تذکرہ کر دیا کہ جو انسان کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، وہ تمام مسائل اس کتاب کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی میں بغیر تکلف کے، بغیر تعمق کے، اور بغیر لا یعنی باتیں ذکر کرنے کے، اور بغیر فرضی مسائل ذکر کرنے سے، اور بغیر ایسے مسائل ذکر کرنے کے کہ ایک شرم اور حیا والا شخص نہ وہ خود پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکتا ہے، نہ ہی کسی غیر مسلم کو وہ کتاب دے سکتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، یہ ہمارا دین ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب صاف اور شفاف دین کو، وحی کو پیش کرتی ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو دے دیں، آپ کسی حیا دار خاتون کو دے دیں، آپ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں، یہ کتاب انسان کو حیا بھی سکھاتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے یہ کتاب الجامع ہے۔ اور یہ ایک شخص نے لکھی ہے جن کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ شاید کچھ لوگ اشاروں سے بات نہیں سمجھتے، تو میں صرف 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، یا سمجھ گئے ہیں تو میں پھر آگے چلتا ہوں۔ اچھا، اس کے مقابلہ میں یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ عالمگیر نے 50 بڑے بڑے علماء اور 50 نہیں 150 بڑے بڑے علماء اور فقہا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں جو لوگوں کے لیے کافی ہو، اور فقہ کے مسائل، یعنی صرف احکام اس کے اندر، باقی عقائد بھی نہیں، اور زہد اور سلوک کی چیزیں بھی نہیں، صرف احکام کی کتاب ہو۔ 150 علماء کی ڈیوٹی لگائی، اور 150 نے مل کر اکٹھے ہو کر انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا۔ لیکن اس کے اندر کیا لکھا، کیسی چیزیں لکھی؟ فتاوی قاضی خان ہے، نور العزا ہے، اور اسی طرح فقہ کے نام پر
اور کتابیں ہیں، بہشتی زیور ہے۔ اب ان کتابوں کو ایک آدمی پڑھے، میرا تو خیال ہے کہ شاید یہ کتابیں فرضی چیزوں سے جو شاید زندگی میں کبھی نہ واقع ہوئی ہوں اور نہ واقع ہو سکتی ہوں، اور تکلف اور یہ تنطع اور فرضی چیزیں۔ آپ دیکھیے کہ خلا کا مسئلہ ہے، خل۔ اگر آپ امام بخاری سے پوچھیں، صحیح بخاری کو پڑھنے پڑھانے والے ہمارے بہت ہی ذی وقار مفتی حضرات اور شیوخ الحدیث سے پوچھیں کہ ایک خامد اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اور خامد وہ زیادتی کرتا ہے، ظالم ہے، جیسا ہے، بیوی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے، تو اب کیا کرے؟ اب اگر آپ حدیث سے پوچھیں گے، آپ ان شیوخ الحدیث سے پوچھیں گے، امام بخاری سے پوچھیں گے، وہ آسان طریقہ آپ کو بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ قاضی کے پاس چلی جائیں، آپ کسی مفتی کے پاس چلی جائیں، آپ عدالت میں چلی جائیں، اور خامد اگر آپ کی جان نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کا نکاح فسخ کر دے خلا کی صورت میں، تو یہ خلا بھی فسخ ہے، تو وہ میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اب فتاوی عالمگیری سے لے کر اتنے علماء نے بیٹھ کر لکھا، اور کیا لکھا کہ جی خامد کی اجازت کے بغیر خلا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خلا یہ طلاق ہے، اور طلاق خامد کی رضا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ عورت کیا کرے گی؟ یہ سنیے اس کا حل کیا نکالا۔ وہ عورت کیا کرے؟ کیا ساری زندگی وہ سسکیاں لے کر اور اس مصیبت میں گزار دے؟ اس کا حل یہ نکالا کہ وہ مرتد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، کوئی ایسا کلمہ کہہ لے، کوئی ایسا کام کہہ لے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ جب وہ مرتد ہو گئی تو وہ مرتدہ ہے اور خامد اس کا مسلمان ہے، تو اب ان کا نکاح ختم ہو گیا، اور بعد میں وہ کلمہ پڑھ۔ کیسی فقہ ہے؟ استنجا کرنے کے طریقوں سے لے کر چوری سکھانے کے طریقے اور زکوٰۃ کی فرضیت، اس سے جان چھڑانے کے طریقے، یہ آپ کو ماشاءاللہ فتاوی عالمگیری میں ملیں گے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ کے پاس اتنا زیور ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ سال گزرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ یہ میں نے آپ کو ہبہ کیا۔ اب پورا سال نہیں گزرا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب یہ بیوی کے پاس بطور ہبہ وہ اس کی مالکہ بن گئی۔ جب 11 مہینے گزر جائیں تو بیوی اپنے خامد سے کہے کہ یہ میں نے آپ کو ہبہ کیا، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سارا سال 11 مہینے ایک دوسرے کو ہبہ کرتے
پوری زندگی بھی زکوٰۃ نہ دیں تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں۔ یہ اللہ کے فرائض سے جان چھڑانے کے طریقے اور چوری کے طریقے، کہ اگر دو شخص ہیں، ایک گھر کے اندر داخل ہو جائے اور دوسرا باہر رہے، جو گھر میں داخل ہوا وہ گھر سے قیمتی چیزیں اٹھائے اور دیوار پر رکھ دے، اور باہر آ جائے، اور جو باہر والا ہے وہ وہاں سے اٹھائے، اب قاضی کے پاس یا حاکم اور جج کے پاس یہ مسئلہ چلا جائے تو جس بیچارے کی چوری ہوئی ہے وہ لاکھوں اربوں کی کیوں نہ ہو، وہ چوری ثابت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ جو مال چرایا گیا ہے اس میں ہیلا ایسا اختیار کیا گیا کہ نہ تو اندر سے اکٹھا کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور نہ باہر سے اٹھانے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ ایسی حیا باختہ اس کے اندر چیزیں، کوئی بتائے کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا آج تک کہ خامد مشرق میں ہو اور بیوی مغرب میں ہو، نکاح ہو جائے، کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو، اور اگر 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی خامد کا ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور کسی طریقے سے اپنے جو ولایت کے طریقے ہیں اس سے وہ اس بیوی کے پاس چلا گیا ہو اور وہ اسی کا بیٹا ہے۔ امام بخاری کی کتاب یہ فقہ کی کتاب ہے، اور امام بخاری بہت عظیم فقیہ ہیں، بڑے مجتہد ہیں، بڑے عالم ہیں، اور ان کی کتاب یہ انسان کو فقیہ بناتی ہے۔ ہمارے استاد محترم، استاد گرامی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، جب ان سے صحیح بخاری پڑھی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحیح بخاری یہ صرف فقہ کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ فقیہ گھر ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے جو تراجم ہیں، ابواب ہیں، ان پر غور کر کے اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والا شخص بھی فقیہ بن جاتا ہے، چہ جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا جائے کہ وہ فقیہ نہیں تھے اور مجتہد نہیں تھے۔ ہاں، وہ واقعتاً اس طرح کے مجتہد نہیں تھے کہ جو لوگوں کو ہیلے سکھائیں دین سے بھاگنے کے لیے، وہ اس طرح کے مجتہد نہیں تھے کہ کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے نقصیر ہے، مجھے نقصیر ہے، نقصیر کی بیماری ہے، اور میں اگر اپنے ماتھے پر سورۃ الفاتحہ کو پیشاب سے لکھ لوں یا خون سے لکھ لوں تو مجھے کچھ عافیت ہو جاتی ہے، تو کیا پیشانی پر سورۃ الفاتحہ پیشاب سے لکھنے سے اگر مجھے فائدہ ہوتا ہو یا خون کے ساتھ لکھنے سے فائدہ ہوتا ہو تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ امام بخاری جیسا فقیہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی گنجائش ہے کہ پیشاب کے ساتھ آپ سورۃ الفاتحہ کو لکھیں۔ ہاں، یہ قاضی خان کا فتویٰ آپ کو ضرور بتائے گا جو فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ ایسی فرضی کہانیاں آج تک
اللہ عالم، پتہ نہیں، ہم تو اپنے علم کے مطابق یہ بات کر سکتے ہیں، شاید آپ سب کا علم ماشاءاللہ بہت وسیع ہے کہ مرد نے اگر روزہ رکھا ہے، مرد روزہ رکھا ہے اور وہ کہیں لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ میں داخل کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی پوچھے کیا یہ فقہ کی کتابیں اور دین کے نام پر یہ کتابیں کسی غیر مسلم کو دے سکتے، خواتین کو پڑھا سکتے، بچیوں کو پڑھا سکتے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں وہ الجامع ہے، الجامع۔ اور خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ما اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وہو فی الکتاب والسنہ، کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا جس کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرضی کہانیاں بنا بنا کر آپ فتوے درج کر رہے ہیں، اور فرضی کہانیاں بنا بنا کر آپ لوگوں کو برائی اور بے حیائی پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم کے ایک بہت ہی ہمارے بھی بڑے قابل قدر ساتھی اور دوست تھے، مولانا داود مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ وہ اس دور میں جب حضرت افسہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو حج پہ جانے والوں کو ایک مناسک حج کتاب دی جاتی تھی، تو ہمارے اس بھائی نے مولانا داود مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے نشانیاں لگائی ہوئی تھی، اور جس مرد اور خاتون کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھتے وہ اس سے لے کر وہ صفحہ نکال کر جب اس کو دکھاتے کہ میدان عرفات میں جا کر وہاں نعوذ باللہ اگر کوئی گدھے کی چیز ملتی ہے، ہمیں تو نام لیتے بھی شرم آتی ہے، خشک ہو، اور وہ جو احرام کی حالت میں ہے اس سے لذت حاصل کر لے تو اس کا حج فاسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حج فاسد نہیں ہوتا۔ وہ مولانا داود رحمہ اللہ مدنی وہ نکال کر اس کو کہتے یہ پڑھو نا ذرا اس کو۔ اب خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو، اور دونوں استغفر اللہ، توبہ توبہ، یہ کتاب ہے جو ہمیں دی جاتی ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے۔ تو وہ مولانا داود مدنی رحمہ اللہ وہ کتاب پکڑ لیتے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب مناسک الحج والعمرہ وہ پکڑا دیتے، یہ کتاب پڑھو اگر اپنے حج اور عمرے کو صحیح کرنا چاہتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نا، ان کا یہ کمال ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی کہ شروع کتاب سے لے کر آخر تک وہ قرآن مجید کی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے پھر مسائل کا استنباط، اور استنباط کے جتنے بھی سلیم طریقے ہیں جس میں تکلف نہیں، اور انہوں نے 5 باب قائم کیے کہ جو رائے جس میں تکلف ہو، قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور وہ فقہ
جس کے اندر تعمق اور تنطع ہو اور قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام ابواب اور کتب وہ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ذکر کی، اور آخر میں انہوں نے کتاب التوحید کا ذکر کیا ہے، کتاب التوحید، اور بعض نسخوں میں والرد علی الجہمیہ التوحید، یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو اس کی شاید مناسبت یہی ہو، جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری کتاب کتاب التوحید اس کو ذکر کیا کہ انسان اللہ سے دعا بھی کرے، اور یہ ایک اشارہ اور ترغیب بھی ہے کہ اللہ عز الجلال ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے۔ جس کا خاتمہ توحید پر ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ وہ توحید پر ہو، اللہ کی پہچان پر ہو، اور اللہ عز الجلال سے پکار پر ہو، وہ لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی ہوں، یا جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے جو آخری الفاظ تھے وہ آپ بھائیوں کو یاد ہوں گے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری رات آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے، اور آپ کا اشارہ آسمان کی طرف ہے، انگلی سے اشارہ آسمان کی طرف ہے، اور آپ آہستہ کمزور آواز سے کچھ الفاظ بول رہے ہیں۔ تو میں نے ذرا غور کر کے سنا تو آپ یہ اپنی زبان سے بول رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یہ جملہ بولا ہے تو آپ کی انگلی نیچے گر گئی، اور میں سمجھ گئی کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہ جب وفات کا وقت ہوا تو ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے یہ الفاظ نکل رہے تھے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اللہ اکبر۔ تو کتاب التوحید کے خاتمہ اللہ کی معرفت، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے کسی چیز پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ عز الجلال اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑی توحید، اور انسان کے اندر اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق، اور اس سے ملاقات کا شوق، اور اس کی نعمتوں کا شکر، اور دل کی اللہ کے ساتھ ہر وقت لگاؤ جس میں خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ اللہ عز الجلال کی صحیح معرفت جو اس کے اسماء اور صفات سے حاصل ہوتی ہے۔
اور یہ شرف بھی اللہ عز الجلال نے اہل حدیث کو دیا، امام بخاری کو دیا۔ اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں شرح عقائد نسوی پڑھ کر، تو پھر آپ کیا پہچانیں گے؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟ نہ اوپر ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ نیچے ہے، نہ وہ کدھر ہے؟ یہ اللہ کی پہچان کی جا رہی ہے۔ لا یشار الیہ، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہوں گی کہ افغانستان میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے جہاں فقہ الحنفی کا زور اور ان کے عقائد کا راز تھا کہ اگر کوئی تشہد میں انگلی کا اشارہ کر دے، اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو وہ اس کی انگلی کو کاٹ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والی جہت میں محصور کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ اللہ اوپر ہے۔ اور بھی اللہ عز الجلال کی جتنی صفات ہیں، جہمیہ نے تو سب کا انکار کر دیا، معتزلہ نے تو انکار ہی کر دیا، لیکن یہ اہل کلام جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ عز الجلال کی صرف 7 صفتیں ہیں، اور باقی جتنی قرآن مجید کے اندر صفات کا ذکر ہے ان میں کوئی بھی صفت اللہ عز الجلال کی حقیقتاً نہیں ہے، وہ سارے کے سارے الفاظ مجاز پر محمول ہوں گے اور حقیقت پر محمول نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ رحمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ کی صفت نہیں۔ اللہ رحیم ہے، رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے شروع سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجاز کو ایسا بت بنایا اور ایسا طاغوت بنا دیا کہ شروع قرآن سے لے کر آخر تک چلے جائیں تو 7 صفتوں کے علاوہ باقی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب وہ تعویل کرتے جائیں گے کہ رحمت کا معنی رحمت نہیں ہے، رحمت کا معنی ارادہ ہے، ارادۃ الاحسان ہے، غضب کا معنی غصہ نہیں ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے، نہ اس کی ذاتی صفات ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کہتے نہیں جی۔ اللہ بولتا ہے، کہتے نہیں، اللہ نہیں بول سکتا۔ اس کی کلام وہ بغیر حرف کے، بغیر آواز کے، بغیر کلمات کے، وہ کلام نفسی ہے جو صرف ایک معنی ہوتا ہے اور اس کی آگے تعبیر کر لی جاتی ہے۔ وہ تعبیر جبرائیل علیہ السلام کر لیں، وہ تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، یا اللہ ذو الجلال اس کلام نفسی کی جو تعبیر لفظی ہے اس کو عرش کے اوپر لکھ دیں یا لوح محفوظ پر لکھ دیں اور اس کو پیدا کر دیں، وہاں اس کو پیدا کر دیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام وہ الفاظ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، تو یہ قرآن ہے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام آج تک نہ کسی فرشتے نے سنا، نہ کسی پیغمبر نے سنا اور نہ کسی انسان نے سنا، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی نہ آواز ہے، نہ حرف ہے اور نہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو بھائی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ گونگا ہے؟ استغفر اللہ۔
یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ تو اتنا بولتی ہے کہ چپ ہی نہیں ہوتی، اور خود پیدا کرنے والا وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، بول سکتا ہی نہیں، عقل ہی نہیں مانتی کہ وہ بولتا ہو۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حضرات جنہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، ظاہر ہے کہ ہر شارح اپنے ذہن اپنے علم کے مطابق وہ قائل کے قول کی شرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ذہن اس میں ڈال دیتا ہے کہ امام بخاری کا یہ مقصد ہے، امام بخاری کا یہ مقصد ہے۔ اس کی مثال یہ صرف علماء کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، اس کی مثال یہ فتح الباری ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں اور رجال کے امام ہیں، جرح اور تعدیل کے امام ہیں اور فقہ کے امام ہیں، اور انہوں نے بڑی عظیم خدمت کی ہے صحیح بخاری کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں، اسماء اور صفات کے معاملہ میں، اللہ ذوالجلال کی صفات اور اسماء کے معاملہ میں ہم امام ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح پر اور جو وہ اس کی تفصیل اور تاویل بیان کرتے ہیں ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ان کے علمی نکات ہماری سر آنکھوں پر، لیکن توحید الاسماء والصفات میں اور کچھ عقائد جو وہ اپنے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا، جو اشاعرہ تھے، اور وہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے ان کے ذہن میں بیٹھ گئیں، اور انہوں نے فتح الباری میں بھی ان آیات کی اور ان احادیث کی شرح اس انداز سے کی کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی۔ اور آپ طلباء کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے فتح الباری کی پہلی 3 جلدوں پر، کیوں جی فتح الباری تو آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ انہوں نے پہلی 3 جلدوں پہ تعلیق لکھی ہے، اور جہاں جہاں بھی امام ابن حجر رحمہ اللہ سے عقائد کے معاملہ میں وہ توسل بذات کے قائل ہیں، تبرک بذات کے قائل ہیں، اور ہمارا اہل حدیث کا منہج تبرک بذات یا توسل بذات، تبرک بذات النبی صحیح ہے، لیکن توسل بذات یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ انہوں نے ہر جگہ پر جہاں انہوں نے تعویل کی ہے تو انہوں نے تعلیق لگا دی۔ ابھی ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے جی امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل، ترغیب اور ترہیب کی روایات میں اتنی شدت نہیں کی جتنی احکام کی روایات میں کی ہے، تو کیا امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں فضائل، ترغیب اور ترہیب میں کمزور احادیث بھی قبول کر لیتے تھے اور لے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ نا کہیں فتح الباری پڑھ کر یہ بول رہا ہے، یہ فتح الباری پڑھ کر انہوں نے کہیں لکھ دیا ہوگا کسی راوی کے بارے میں کہ اس میں یہ کمزوری ہے، اور یہ چونکہ من باب الفضائل تھا اس لیے امام بخاری لے آئے۔ ہمیشہ متکلم کا کلام اس کے عقیدے کو سامنے رکھ کر، اس کا اپنا عقیدہ کیا تھا اس کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق پھر اس کلام کی شرح کی جائے۔ بہت مشہور
ایک جملہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل یا لیفہم السائل، کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک معلوم چیز، مبین چیز، اور دوسری بھی مبین چیز، دونوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا شریعت نے، لیکن سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ ایک مسئلے کو جو مبین ہے، بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، دوسرے مبین مسئلے کو ذکر کر کے اس کو تشبیہ دیتے ہیں تاکہ سائل کو سمجھ آ جائے۔ تو شارحین جو لکھنے والے ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ رائے اور قیاس یہ بھی حجت ہے، جس طرح قرآن حجت ہے، اس کے بعد قرآن میں وہ چیز نہ ہو تو پھر کہتے ہیں حدیث حجت ہے، حدیث میں وہ چیز مذکور نہ ہو تو کہتے ہیں اجماع ہے، اگر وہاں نہ ملے تو کہتے ہیں جی قیاس ہے۔ اور امام بخاری کے اس باب سے امام ابن حجر نے کیا نکالا کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاس صحیح ہوتی ہے، ایک قیاس فاسد ہوتی ہے۔ اب آپ اگر صرف اس جملے پر غور کریں تو کیا جو قیاس ہوتا ہے اس میں تو جو اصل ہوتا ہے اس کا حکم مبین ہوتا ہے، اور جو فرع ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مسکوت عنہ۔ کیوں جی؟ کیا ہوتا ہے؟ مسکوت عنہ۔ اور دونوں میں ایک علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کا حکم وہ فرع کو دے دیا جاتا ہے، اور فرع کا جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرع مسکوت عنہ، یعنی اس کا حکم قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوتا۔ تو اب امام بخاری تو کہہ رہے ہیں من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، تو کیا اس میں فرع مسکوت عنہ آتی ہے؟ کیوں جی؟ یہ کہاں ہے فرع جو مسکوت عنہ ہوتی اور اصل کا حکم وہاں متعدی کرنا تھا؟ لیکن چونکہ اس کی شرح کرنے والے قیاس کو حجت سمجھتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استدلالات کے انواع ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ دلالت النص سے استنباط کرتے ہیں، فحوى الخطاب سے وہ استنباط کرتے ہیں، اور لحن الخطاب سے وہ استنباط کرتے ہیں، جس کو عام اصولی وہ قیاس بالاولیٰ کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام قیاس بالاولیٰ رکھ لو، لیکن وہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دلالت النص ہے اور یہ فحوى الخطاب ہے اور لحن الخطاب ہے۔ سوالوں کے جواب آپ سب سے لینا۔ اچھا، اس کتاب کا جو آخری باب ہے بن گئی، جب 11 مہینے گزر جائیں تو بیوی اپنے خاوند سے کہے کہ یہ میں نے آپ کو ہبہ کیا، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سارا سال 11 مہینے ایک دوسرے کو ہبہ کرتے، پوری زندگی بھی زکوٰۃ نہ دیں تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں۔ یہ اللہ کے فرائض سے جان چھڑانے کے طریقے اور چوری کے طریقے، کہ اگر دو شخص ہیں، ایک گھر کے اندر داخل ہو جائے اور دوسرا باہر رہے،
جو گھر میں داخل ہوا وہ گھر سے قیمتی چیزیں اٹھائے اور دیوار پر رکھ دی اور باہر آ جائے، اور جو باہر والا ہے وہ وہاں سے اٹھائے۔ اب قاضی کے پاس یا حاکم اور جج کے پاس یہ مسئلہ چلا جائے تو جس بیچارے کی چوری ہوئی ہے وہ لاکھوں اربوں کی کیوں نہ ہو، وہ چوری ثابت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ جو مال چرایا گیا ہے اس میں ہیلا ایسا اختیار کیا گیا کہ نہ تو اندر سے اکٹھا کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور نہ باہر سے اٹھانے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ ایسی حیا باختہ اس کے اندر چیزیں، کوئی بتائے کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا آج تک کہ خامد مشرق میں ہو اور بیوی مغرب میں ہو، نکاح ہو جائے، کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو، اور اگر 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی خامد کا ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور کسی طریقے سے اپنے جو ولایت کے طریقے ہیں اس سے وہ اس بیوی کے پاس چلا گیا ہو اور وہ اسی کا بیٹا ہے۔ امام بخاری کی کتاب یہ فقہ کی کتاب ہے، اور امام بخاری بہت عظیم فقیہ ہیں، بڑے مجتہد ہیں، بڑے عالم ہیں، اور ان کی کتاب یہ انسان کو فقیہ بناتی ہے۔ ہمارے استاد محترم، استاد گرامی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، جب ان سے صحیح بخاری پڑھی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحیح بخاری یہ صرف فقہ کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ فقیہ گھر ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے جو تراجم ہیں، ابواب ہیں، ان پر غور کر کے اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والا شخص بھی فقیہ بن جاتا ہے، چہ جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا جائے کہ وہ فقیہ نہیں تھے اور مجتہد نہیں تھے۔ ہاں، وہ واقعتاً اس طرح کے مجتہد نہیں تھے کہ جو لوگوں کو ہیلے سکھائیں دین سے بھاگنے کے لیے، وہ اس طرح کے مجتہد نہیں تھے کہ کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے نقصیر ہے، مجھے نقصیر ہے، نقصیر کی بیماری ہے، اور میں اگر اپنے ماتھے پر سورۃ الفاتحہ کو پیشاب سے لکھ لوں یا خون سے لکھ لوں تو مجھے کچھ عافیت ہو جاتی ہے، تو کیا پیشانی پر سورۃ الفاتحہ پیشاب سے لکھنے سے اگر مجھے فائدہ ہوتا ہو یا خون کے ساتھ لکھنے سے فائدہ ہوتا ہو تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ امام بخاری جیسا فقیہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی گنجائش ہے کہ پیشاب کے ساتھ آپ سورۃ الفاتحہ کو لکھیں۔ ہاں، یہ قاضی خان کا فتویٰ آپ کو ضرور بتائے گا جو فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ ایسی فرضی کہانیاں آج تک اللہ عالم، پتہ نہیں، ہم تو اپنے علم کے مطابق یہ بات کر سکتے ہیں، شاید آپ سب کا علم ماشاءاللہ بہت وسیع ہے کہ مرد نے اگر روزہ رکھا ہے، مرد روزہ رکھا ہے اور وہ کہیں لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی
شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ میں داخل کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی پوچھے کیا یہ فقہ کی کتابیں اور دین کے نام پر یہ کتابیں کسی غیر مسلم کو دے سکتے، خواتین کو پڑھا سکتے، بچیوں کو پڑھا سکتے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں وہ الجامع ہے، الجامع۔ اور خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ما اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وہو فی الکتاب والسنہ، کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا جس کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرضی کہانیاں بنا بنا کر آپ فتوے درج کر رہے ہیں، اور فرضی کہانیاں بنا بنا کر آپ لوگوں کو برائی اور بے حیائی پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم کے ایک بہت ہی ہمارے بھی بڑے قابل قدر ساتھی اور دوست تھے، مولانا داود مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ وہ اس دور میں جب حضرت افسہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو حج پہ جانے والوں کو ایک مناسک حج کتاب دی جاتی تھی، تو ہمارے اس بھائی نے مولانا داود مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ انہوں نے نشانیاں لگائی ہوئی تھی، اور جس مرد اور خاتون کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھتے وہ اس سے لے کر وہ صفحہ نکال کر جب اس کو دکھاتے کہ میدان عرفات میں جا کر وہاں نعوذ باللہ اگر کوئی گدھے کی چیز ملتی ہے، ہمیں تو نام لیتے بھی شرم آتی ہے، خشک ہو، اور وہ جو احرام کی حالت میں ہے اس سے لذت حاصل کر لے تو اس کا حج فاسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حج فاسد نہیں ہوتا۔ وہ مولانا داود رحمہ اللہ مدنی وہ نکال کر اس کو کہتے یہ پڑھو نا ذرا اس کو۔ اب خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو، اور دونوں استغفر اللہ، توبہ توبہ، یہ کتاب ہے جو ہمیں دی جاتی ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے۔ تو وہ مولانا داود مدنی رحمہ اللہ وہ کتاب پکڑ لیتے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب مناسک الحج والعمرہ وہ پکڑا دیتے، یہ کتاب پڑھو اگر اپنے حج اور عمرے کو صحیح کرنا چاہتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نا ان کا یہ کمال ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی کہ شروع کتاب سے لے کر آخر تک وہ قرآن مجید کی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے پھر مسائل کا استنباط، اور استنباط کے جتنے بھی سلیم طریقے ہیں جس میں تکلف نہیں، اور انہوں نے 5 باب قائم کیے کہ جو رائے جس میں تکلف ہو، قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور وہ فقہ جس کے اندر تعمق اور تنطع ہو اور قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام ابواب اور کتب وہ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ذکر کی،
اور آخر میں انہوں نے کتاب التوحید کا ذکر کیا ہے، کتاب التوحید، اور بعض نسخوں میں والرد علی الجہمیہ التوحید، یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو اس کی شاید مناسبت یہی ہو، جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری کتاب کتاب التوحید اس کو ذکر کیا کہ انسان اللہ سے دعا بھی کرے، اور یہ ایک اشارہ اور ترغیب بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے۔ جس کا خاتمہ توحید پر ہوا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ وہ توحید پر ہو، اللہ کی پہچان پر ہو، اور اللہ ذوالجلال سے پکار پر ہو، وہ لا الہ الا اللہ کے لفظ بھی ہوں، یا جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے جو آخری الفاظ تھے وہ آپ بھائیوں کو یاد ہوں گے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری رات آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے، اور آپ کا اشارہ آسمان کی طرف ہے، انگلی سے اشارہ آسمان کی طرف ہے، اور آپ آہستہ کمزور آواز سے کچھ الفاظ بول رہے ہیں۔ تو میں نے ذرا غور کر کے سنا تو آپ یہ اپنی زبان سے بول رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یہ جملہ بولا ہے تو آپ کی انگلی نیچے گر گئی، اور میں سمجھ گئی کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہ جب وفات کا وقت ہوا تو ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے یہ الفاظ نکل رہے تھے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اللہ اکبر۔ تو کتاب التوحید کے خاتمہ اللہ کی معرفت، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے کسی چیز پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑی توحید، اور انسان کے اندر اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق، اور اس سے ملاقات کا شوق، اور اس کی نعمتوں کا شکر، اور دل کی اللہ کے ساتھ ہر وقت لگاؤ جس میں خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی صحیح معرفت جو اس کے اسماء اور صفات سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ شرف بھی اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث کو دیا، امام بخاری کو دیا۔ اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں شرح عقائد نسوی پڑھ کر تو پھر آپ کیا پہچانیں گے؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟ نہ اوپر ہے،
نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ نیچے ہے، نہ وہ کدھر ہے؟ یہ اللہ کی پہچان کی جا رہی ہے۔ لا یشار الیہ، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہوں گی کہ افغانستان میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے جہاں فقہ الحنفی کا زور اور ان کے عقائد کا راز تھا کہ اگر کوئی تشہد میں انگلی کا اشارہ کر دے، اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو وہ اس کی انگلی کو کاٹ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والی جہت میں محصور کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ اللہ اوپر ہے۔ اور بھی اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں، جہمیہ نے تو سب کا انکار کر دیا، معتزلہ نے تو انکار ہی کر دیا، لیکن یہ اہل کلام جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ ذوالجلال کی صرف 7 صفتیں ہیں، اور باقی جتنی قرآن مجید کے اندر صفات کا ذکر ہے ان میں کوئی بھی صفت اللہ ذوالجلال کی حقیقتاً نہیں ہے، وہ سارے کے سارے الفاظ مجاز پر محمول ہوں گے اور حقیقت پر محمول نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ رحمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ کی صفت نہیں۔ اللہ رحیم ہے، رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے شروع سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاز کو ایسا بت بنایا اور ایسا طاغوت بنا دیا کہ شروع قرآن سے لے کر آخر تک چلے جائیں تو 7 صفتوں کے علاوہ باقی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب وہ تعویل کرتے جائیں گے کہ رحمت کا معنی رحمت نہیں ہے، رحمت کا معنی ارادہ ہے، ارادۃ الاحسان ہے، غضب کا معنی غصہ نہیں ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے، نہ اس کی ذاتی صفات ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کہتے نہیں جی۔ اللہ بولتا ہے، کہتے نہیں، اللہ نہیں بول سکتا۔ اس کی کلام وہ بغیر حرف کے، بغیر آواز کے، بغیر کلمات کے، وہ کلام نفسی ہے جو صرف ایک معنی ہوتا ہے اور اس کی آگے تعبیر کر لی جاتی ہے۔ وہ تعبیر جبرائیل علیہ السلام کر لیں، وہ تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، یا اللہ ذوالجلال اس کلام نفسی کی جو تعبیر لفظی ہے اس کو عرش کے اوپر لکھ دیں یا لوح محفوظ پر لکھ دیں اور اس کو پیدا کر دیں، وہاں اس کو پیدا کر دیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام وہ الفاظ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، تو یہ قرآن ہے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام آج تک نہ کسی فرشتے نے سنا، نہ کسی پیغمبر نے سنا اور نہ کسی انسان نے سنا، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی نہ آواز ہے، نہ حرف ہے اور نہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو بھائی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ گونگا ہے؟ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ تو اتنا بولتی ہے کہ چپ ہی نہیں ہوتی، اور خود پیدا کرنے والا وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، بول سکتا ہی نہیں، عقل ہی نہیں مانتی کہ وہ بولتا ہو۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حضرات
جنہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، ظاہر ہے کہ ہر شارح اپنے ذہن اپنے علم کے مطابق وہ قائل کے قول کی شرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ذہن اس میں ڈال دیتا ہے کہ امام بخاری کا یہ مقصد ہے، امام بخاری کا یہ مقصد ہے۔ اس کی مثال یہ صرف علماء کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، اس کی مثال یہ فتح الباری ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں اور رجال کے امام ہیں، جرح اور تعدیل کے امام ہیں اور فقہ کے امام ہیں، اور انہوں نے بڑی عظیم خدمت کی ہے صحیح بخاری کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں، اسماء اور صفات کے معاملہ میں، اللہ ذوالجلال کی صفات اور اسماء کے معاملہ میں ہم امام ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح پر اور جو وہ اس کی تفصیل اور تاویل بیان کرتے ہیں، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ان کے علمی نکات ہماری سر آنکھوں پر، لیکن توحید الاسماء والصفات میں اور کچھ عقائد جو وہ اپنے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا، جو اشاعرہ تھے، اور وہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے ان کے ذہن میں بیٹھ گئیں، اور انہوں نے فتح الباری میں بھی ان آیات کی اور ان احادیث کی شرح اس انداز سے کی کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی۔ اور آپ طلباء کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے فتح الباری کی پہلی 3 جلدوں پر، کیوں جی فتح الباری تو آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ انہوں نے پہلی 3 جلدوں پہ تعلیق لکھی ہے، اور جہاں جہاں بھی امام ابن حجر رحمہ اللہ سے عقائد کے معاملہ میں وہ توسل بذات کے قائل ہیں، تبرک بذات کے قائل ہیں، اور ہمارا اہل حدیث کا منہج تبرک بذات یا توسل بذات، تبرک بذات النبی صحیح ہے، لیکن توسل بذات یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ انہوں نے ہر جگہ پر جہاں انہوں نے تعویل کی ہے تو انہوں نے تعلیق لگا دی۔ ابھی ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے جی امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل، ترغیب اور ترہیب کی روایات میں اتنی شدت نہیں کی جتنی احکام کی روایات میں کی ہے، تو کیا امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں فضائل، ترغیب اور ترہیب میں کمزور احادیث بھی قبول کر لیتے تھے اور لے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ نا کہیں فتح الباری پڑھ کر یہ بول رہا ہے، یہ فتح الباری پڑھ کر انہوں نے کہیں لکھ دیا ہوگا کسی راوی کے بارے میں کہ اس میں یہ کمزوری ہے، اور یہ چونکہ من باب الفضائل تھا اس لیے امام بخاری لے آئے۔ ہمیشہ متکلم کا کلام اس کے عقیدے کو سامنے رکھ کر، اس کا اپنا عقیدہ کیا تھا اس کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق پھر اس کلام کی شرح کی جائے۔ بہت مشہور ایک جملہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل یا لیفہم السائل،
کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک معلوم چیز مبین چیز اور دوسری بھی مبین چیز، دونوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا شریعت نے، لیکن سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آپ ایک مسئلے کو جو مبین ہے، بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، دوسرے مبین مسئلے کو ذکر کر کے اس کو تشبیہ دیتے ہیں تاکہ سائل کو سمجھ آ جائے۔ تو شارحین جو لکھنے والے ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ رائے اور قیاس یہ بھی حجت ہے، جس طرح قرآن حجت ہے، اس کے بعد قرآن میں وہ چیز نہ ہو تو پھر کہتے ہیں حدیث حجت ہے، حدیث میں وہ چیز مذکور نہ ہو تو کہتے ہیں اجماع ہے، اگر وہاں نہ ملے تو کہتے ہیں جی قیاس ہے۔ اور امام بخاری کے اس باب سے امام ابن حجر نے کیا نکالا کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاس صحیح ہوتی ہے، ایک قیاس فاسد ہوتی ہے۔ اب آپ اگر صرف اس جملے پر غور کریں تو کیا جو قیاس ہوتا ہے اس میں تو جو اصل ہوتا ہے اس کا حکم مبین ہوتا ہے، اور جو فرع ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مسکوت عنہ۔ کیوں جی کیا ہوتا ہے؟ مسکوت عنہ۔ اور دونوں میں ایک علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کا حکم وہ فرع کو دے دیا جاتا ہے، اور فرع کا جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرع مسکوت عنہ، یعنی اس کا حکم قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوتا۔ تو اب امام بخاری تو کہہ رہے ہیں من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، تو کیا اس میں فرع مسکوت عنہ آتی ہے؟ کیوں جی یہ کہاں ہے فرع جو مسکوت عنہ ہوتی اور اصل کا حکم وہاں متعدی کرنا تھا؟ لیکن چونکہ اس کی شرح کرنے والے قیاس کو حجت سمجھتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استدلالات کے انواع ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ دلالت النص سے استنباط کرتے ہیں، فحوى الخطاب سے وہ استنباط کرتے ہیں، اور لحن الخطاب سے وہ استنباط کرتے ہیں، جس کو عام اصولی وہ قیاس بالاولیٰ کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام قیاس بالاولیٰ رکھ لو، لیکن وہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دلالت النص ہے اور یہ فحوى الخطاب ہے اور لحن الخطاب ہے۔ سوالوں کے جواب آپ سب سے لیں۔ اچھا، اس کتاب کا جو آخری باب ہے